اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ ریڈیو قطر ہے۔ اب آپ محمود احمد سے خبریں سنیے۔ ابتدا میں پیش خدمت ہیں اہم خبروں کی سرخیاں۔ نائب وزیر اعظم و وزیر خارجہ نے کہا ہے کہ ریاست قطر نے صحت کی عالمی تنظیم WHO کو $10 ملین کی امداد دینے کا فیصلہ کیا ہے۔ حکومت قطر غزہ میں رہنے والے 1 لاکھ سے زیادہ غریب خاندانوں میں کیش رقوم تقسیم کرے گی، جس کا آغاز اگلے ہفتے ہوگا۔ چیریٹی نے کوسوو کی وزارت صحت کو $3 لاکھ کی طبی امداد فراہم کی ہے۔ وزارت صحت نے اعلان کیا ہے کہ ملک کے اندر گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران کرونا وائرس کے 879 مریض صحت یاب ہو جانے کے بعد شفا پانے والے افراد کی تعداد 77,225 ہو گئی ہے۔ یہ تھیں اہم خبروں کی سرخیاں، اور اب سے چند لمحوں بعد تفصیل سے خبریں نشر کی جائیں گی۔ لیے جب آپ تفصیل سے خبریں سنیے۔ نائب وزیر اعظم و وزیر خارجہ شیخ محمد بن عبد الرحمن آل ثانی نے کہا ہے کہ ریاست قطر نے صحت کی عالمی تنظیم WHO کو $10 ملین کی امداد دینے کا فیصلہ کیا ہے۔ یہ رقم کورونا وائرس کی ٹریٹمنٹ، ٹیسٹنگ ایکوپمنٹ اور ویکسین کی تیاری پر خرچ کی جائے گی۔ اس کے علاوہ قطر کی حکومت ویکسینز اور امیونائزیشن سے متعلق عالمی اتحاد GAVF کو بھی $20 ملین کی امداد فراہم کرے گی۔ کورونا وائرس سے متعلق مہم کے سلسلے میں منعقد کی گئی ویڈیو کانفرنس سے، جس کا اہتمام نان پروفٹ آرگنائزیشن گلوبل سٹیزن نے کیا تھا، خطاب کرتے ہوئے نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ نے کہا کہ ریاست قطر کو کورونا وائرس کی وبا کے خلاف عالمی سطح پر کی جانے والی کوششوں میں شرکت پر فخر ہے۔ انہوں نے یورپی کمیشن اور گلوبل سٹیزن تنظیم کی کورونا وائرس کے خلاف مہم میں شمولیت کی تعریف کی ہے۔ قطر کے ایوان صنعت و تجارت کے پریزیڈنٹ شیخ خلیفہ بن جاسم بن محمد آل ثانی کو قطر میں انٹرنیشنل چیمبر آف کامرس ICC یعنی بین الاقوامی ایوان تجارت کا صدر منتخب کر لیا گیا ہے۔ چنانچہ اب وہ ICC کے ایگزیکٹو بورڈ کے رکن بھی ہوں گے۔ شیخ خلیفہ بن جاسم بن محمد آل ثانی کو ICC کی بین الاقوامی کونسل کے اجلاس کے دوران منتخب کیا گیا، جس کا ہیڈ کوارٹرز پیرس میں ہے۔ واضح رہے کہ ICC کے ایگزیکٹو بورڈ کا نیا سیشن آئندہ ماہ جولائی میں شروع ہوگا۔ ICC نے آزاد تجارت اور سرمایہ کاری کو فروغ دینے اور دوحہ میں سن 2013 میں 8ویں ورلڈ چیمبرز کانگریس کی میزبانی کے سلسلے میں شیخ خلیفہ بن جاسم بن محمد آل ثانی کی بے مثال کوششوں کی تعریف کی ہے۔ غزہ کی اثر نو تعمیر سے متعلق قطری کمیٹی کے چیئرمین سفیر محمد علی مادی نے کہا ہے کہ کمیٹی قطر ترقیاتی فنڈ کے تعاون سے غزہ میں رہنے والے غریب خاندانوں میں کیش رقوم تقسیم کرے گی۔ رقوم کی تقسیم کا کام آئندہ ہفتے شروع ہوگا۔ سفیر المادی کا کہنا ہے کہ 1 لاکھ سے زیادہ فیملیز کو $100 فی خاندان دیے جائیں گے، اور یہ رقوم غزہ میں حکومت کی نگرانی میں کام کرنے والے پوسٹ آفیسز کے ذریعے بھجوائی جائیں گی۔ ریاست قطر نے افغانستان کے دارالحکومت کابل میں کیے گئے بم حملے کی شدید مذمت کی ہے۔ اس حملے میں 2 افراد ہلاک ہو گئے تھے۔ وزارت خارجہ کی جانب سے جاری کیے گئے بیان میں اس موقف کا اعادہ کیا گیا ہے کہ قطر دہشت گردی اور تشدد کی ہر طرح کی کارروائیوں کو مسترد کرتا ہے، خواہ ان کی وجوہات اور مقاصد کچھ بھی کیوں نہ ہوں۔ قطر کی حکومت عالمی وبا کرونا وائرس کے خلاف جنگ کے سلسلے میں بین الاقوامی سطح پر جاری کوششوں میں تعاون بدستور جاری رکھے ہوئے ہے، اور حکومت نے نہ صرف ملک کے اندر بلکہ عالمی سطح پر اس وبا کا مقابلہ کرنے کے سلسلے میں نمایاں کردار ادا کیا ہے۔ حکومت قطر نے اب تک تقریباً 25 ممالک اور درجنوں عالمی تنظیموں اور اداروں کو ہنگامی طبی امداد فراہم کی ہے۔ حال ہی میں صاحب اسم امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی کی ہدایات کے مطابق جمہوریہ بیلاروس کو فوری طبی امداد مہیا کی گئی ہے، جس میں میڈیکل ایکوپمنٹ اور دیگر سپلائز شامل ہیں۔ 7 ٹن وزنی اس طبی سامان کو قطر ایئر ویز کے کارگو طیاروں کے ذریعے جمہوریہ بیلاروس پہنچایا گیا۔ قطر چیریٹی نے کوسوو کی وزارت صحت کو $3 لاکھ کی طبی امداد فراہم کی ہے۔ اس رقم کو ملک کے اندر کرونا وائرس کی وبا کے خلاف جاری کوششوں کے حوالے سے کوسوو کے ہیلتھ سسٹم کو بہتر بنانے کے لیے استعمال کیا جائے گا۔
یہ طبی امداد قطر چیریٹی اور کوسوو کی وزارت صحت کے درمیان ایک معاہدے کے تحت مہیا کی گئی ہے۔ وزارت صحت نے اعلان کیا ہے کہ ملک کے اندر کورونا وائرس کے 1153 نئے کیسز رجسٹر کیے گئے ہیں، جبکہ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران مزید 879 افراد صحتیاب ہو جانے کے بعد شفا پانے والے افراد کی تعداد 77,225 ہو گئی ہے اور ایک شخص کا وائرس کی وجہ سے انتقال ہو گیا ہے۔ وزارت صحت کا کہنا ہے کہ انٹینسو کیئر یونٹ ICU میں منتقل کیے جانے والے کورونا وائرس کے مریضوں میں بڑی حد تک کمی واقع ہوئی ہے۔ وزارت صحت نے خبردار کیا ہے کہ اگر لوگوں نے احتیاطی تدابیر پر عمل کرنے میں غفلت برتی تو مریضوں کی تعداد میں پھر سے اضافہ ہو سکتا ہے۔ میکسیکو میں قطر کے سفارت خانے کے قیام کے 45 سال مکمل ہو جانے کے موقع پر سفارت خانے نے ایبرو امریکیانا یونیورسٹی کے تعاون سے ایک تقریب کا اہتمام کیا۔ ویڈیو لنک کے ذریعے منعقد کی گئی اس تقریب میں میکسیکو میں قطر کے سفیر محمد بن جاسم الکواری اور قطر میں میکسیکو کی سفیر گارسیلا گومز گارسیا اور دیگر شخصیات نے شرکت کی۔ یہ خبریں ریڈیو قطر سے نشر کی جا رہی ہیں۔ عالمی سطح پر کورونا وائرس کے مریضوں کی تعداد 9.8 ملین سے زیادہ ہو چکی ہے اور 5 ملین افراد صحتیاب ہو گئے ہیں، جبکہ وائرس سے مرنے والوں کی کم از کم تعداد 4,98,000 ہو گئی ہے۔ بھارت کے دارالحکومت نئی دہلی میں کورونا وائرس کے پھیلاؤ میں اضافہ ہونے کی خبر ملی ہے۔ رواں ماہ کے آغاز میں وائرس کے کیسز میں اضافے کی وجہ سے ہاسپٹلز میں مریضوں کے لیے بستروں کی شارٹیج ہو گئی ہے اور صحت کا نظام بری طرح سے متاثر ہوا ہے۔ صرف نئی دہلی میں 73,000 سے زیادہ افراد وائرس کا شکار ہو گئے ہیں، جبکہ 2,500 لوگ انتقال کر گئے ہیں۔ بھارت میں کورونا وائرس کے مریضوں کی مجموعی تعداد 5 لاکھ سے زیادہ ہو گئی ہے، جبکہ ایک دن میں 18,500 نئے کیسز رجسٹر کیے گئے ہیں، جو ایک ریکارڈ ہے۔ ادھر پاکستان میں کورونا وائرس سے مزید 72 افراد کے ہلاک ہو جانے کی اطلاع ملی ہے، جس کے بعد مرنے والوں کی مجموعی تعداد 4,035 ہو گئی ہے۔ اس کے علاوہ ملک میں کورونا وائرس کے مزید 3,212 نئے کیسز رجسٹر کیے گئے ہیں۔ پاکستان میں اب تک کورونا وائرس کے 1,98,883 کیسز رجسٹر کیے گئے ہیں۔ اقوام متحدہ کے سیکریٹری جنرل انتونیو گٹرس نے دنیا کے تمام ممالک سے اپیل کی ہے کہ وہ عالمی وباؤں کا مقابلہ کرنے کے لیے باہمی تعاون کو فروغ دیں۔ اپنے ایک بیان میں سیکریٹری جنرل نے اپنے اس یقین کا اظہار کیا ہے کہ کورونا وائرس کو مد نظر رکھتے ہوئے دنیا کے سبھی ممالک وباؤں اور دیگر بیماریوں کی روک تھام کے لیے مل کر کوششیں کریں۔ ایتھیوپیا کی حکومت نے دریائے نیل پر ڈیم بنانے کا جو منصوبہ تیار کیا ہے، اس پر سوڈان اور مصر کی حکومتوں کی جانب سے سخت احتجاج کیے جانے کے بعد اب تینوں ممالک مذاکرات کے ذریعے اس معاملے کو حل کرنے پر رضامند ہو گئے ہیں۔ واضح رہے کہ ایک عرصے سے ان تینوں ملکوں کے درمیان یہ تنازع چلا رہا ہے۔ مصر، سوڈان اور ایتھیوپیا کی حکومتوں کی جانب سے جاری کیے گئے ایک مشترکہ بیان میں اس مسئلے کے حل کے لیے رضامندی کا اظہار کیا گیا ہے۔ افریقی یونین نے ان تینوں ممالک کے درمیان متعدد مذاکرات کا اہتمام کیا تھا، جو ٹیکنیکل اور سیاسی وجوہات کی بنا پر ناکام ہوتے رہے۔ تاہم حال ہی میں جو مذاکرات ہوئے، ان میں ان ممالک نے ڈیم کے تنازع کو مل بیٹھ کر حل کرنے پر رضامندی ظاہر کی ہے۔ آخر میں اہم خبروں کی سرخیاں ایک بار پھر سن لیجیے۔ نائب وزیر اعظم وزیر خارجہ نے کہا ہے کہ ریاست قطر نے صحت کی عالمی تنظیم WHO کو $10 ملین کی امداد دینے کا فیصلہ کیا ہے۔ حکومت قطر غزہ میں رہنے والے 1 لاکھ سے زیادہ غریب خاندانوں میں کیش رقوم تقسیم کرے گی، جس کا آغاز اگلے ہفتے ہوگا۔ چیریٹی نے کوسوو کی وزارت صحت کو $3 لاکھ کی طبی امداد فراہم کی ہے، اور وزارت صحت نے اعلان کیا ہے کہ ملک کے اندر گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران کورونا وائرس کے 879 مریض صحتیاب ہو جانے کے بعد شفا پانے والے افراد کی تعداد 77,225 ہو گئی ہے۔ ریڈیو قطر سے خبریں ختم ہوئی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔